السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان ملت، شہری ہری ہر کی مجلس علماء کی فعال متحرک علماء کرام، جمیع اہل حدیث کے ذمہ داران، نمائندہ اور اس تاریخی شہر کے غیور، توحید کے متوالے، سنت کے پروانے، میرے دینی اور دلی مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اور اگر پردے میں بیٹھے اسلامی ماں اور بہنیں بھی مجھے سن رہی ہے تو خواتین ملت، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے، اس رب کریم نے آپ تمام احباب سے مل بیٹھ کر دین کی چند باتیں سننے سنانے کا موقع عنایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس توفیق ارزانی پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہم بارک وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔
حمد و صلات کے بعد یہاں کے علماء کرام، عمائدین اور ذمہ داران کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دے کر جو سرہ نوازی فرمائی، وسعت ظرفی کا ثبوت دیا، اس کا صحیح بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ وجزاکم اللہ احسن الجزاء وجزاکم اللہ احسن ما یجزی به عبادہ المحسنین۔ بارک اللہ فی جہودکم وتقبل اللہ اعمالکم۔ حاضر گرامی، آپ نے سنا موضوع عنوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے قیامت یا محشر کے میدان کی سختیاں اور ناکیاں۔ حاضرین، قیامت کا آنا یقینی ہے، روز قیامت برپا ہونا ضروری بھی ہے۔ مسلمان جن باتوں پر ایمان رکھتے ہیں ان میں سے ایک ہے آخرت کے دن پر ایمان۔ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن رکین ہے آخرت پر ایمان۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ کتنے چیزوں پر ایمان رکھنا ہے؟ جی، 6 چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6 ہیں، جن کو آرٹیکلز آف ایمان کہا جاتا ہے، انگلش میں آرٹیکلز آف ایمان۔ 6 آرٹیکلز آف ایمان، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ آپ کو پتا ہے، پھر بھی میں آپ کو یاد دہانی کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کیا کرو، یاد دہانی کرنے سے مومن کو فائدہ ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ یاد دلاؤ، انسان بھول جاتا ہے، بسر جاتا ہے، اس کو یاد دلانا پڑتا ہے، یاد دلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ ہم سب پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی نازل شدہ کتابوں پر ایمان، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، انبیاء پر ایمان، تقدیر کی اچھی بری تقدیر پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں۔ آخرت پر ایمان کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آخرت پر ایمان، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے، آپ اگر قرآن حدیث کا مطالعہ کریں نصوص شرعیہ میں، جہاں پر بھی اللہ پر ایمان کا تذکرہ کیا، فوراً بعد آخرت پر تذکرہ، آخرت پر ایمان کا تذکرہ ہے۔ حدیثوں میں آپ کو بارہا ملے گا، قرآن میں ملے گا کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، بار بار آپ نے سنا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ انسان کسی اور کو نہ ستائے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پر یوم آخرت پہ جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، جو پڑوسی کو ستاتا ہے، اس طرح سے بہت سارے نصوص آپ کو مل جائیں گے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر یوم آخرت پر ایمان۔ حاضرین، یوم آخرت پر ایمان، اس کے دلائل، یوم آخرت پر ایمان اور آخرت آنے والی ہے، اس کے دلائل کیا ہیں؟ کیونکہ کوئی غیر مسلم پوچھ رہا ہے، اب کیا ہے کہ آخرت آنا ہے، آخرت آنا ہے، کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے؟ آپ تو قرآن حدیث مانتے ہو، قرآن حدیث میں ہے، آپ قرآن حدیث مان کے بولتے ہو، ہم تو قرآن حدیث نہیں مانتے، تو اس کو لاجک سے بھی سمجھانا پڑے گا، علم سے بھی سمجھانا پڑے گا، ہے نا؟ سب سے پہلے لاجک یاد رکھیے، دنیا میں ہر چیز کی جوڑی ہے، ہر چیز کی جوڑی ہے کہ اس کی ضد ہے۔ مرد کے لیے عورت ہے، عورت کے لیے مرد ہے، دن کے لیے رات ہے، رات کے لیے دن ہے، روشنی کے لیے اندھیرا ہے، اندھیرے کے لیے روشنی ہے، اچھا کے لیے برا ہے، برے کے لیے اچھا ہے نا؟ ہر چیز کی جوڑی ہے، ہر چیز کی ضد ہے۔ یہ جو دنیا ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو دنیا کی جوڑی ہونی چاہیے، دنیا کے اپوزٹ ہونی چاہیے۔ اللہ نے ساری دنیا کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا ہے، دنیا کی جوڑی ہے آخرت۔
دنیا کی جوڑی ہے آخرت، اسی لیے اس دنیا کو اولا کہا جاتا ہے اور آخرت کو اخرا یا عقبا کہا جاتا ہے۔ عقبا یعنی آخر میں آنے والی چیز ہے، بعد میں آنے والی چیز ہے۔ یہ دنیا جو پہلے آ گئی ہے اس لیے اس کو اولا کہا جاتا ہے۔ کتنے بار قرآن حدیث میں اولا اور اخرا کہا ہے۔ یہ اولا ہے دنیا اور وہ اخرا ہے، اپوزٹ ہے۔ تو آخرت کا آنا ضروری ہے۔ دوسری بات، آخرت کا آنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کے ناموں میں سے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قرار دیا ہے مالک یوم الدین، ہے نا؟ دین کے روز کا مالک ہے۔ دین کا کیا مطلب ہے؟ دین کا کیا مطلب ہے؟ مالک یوم الدین۔ ہم سب پڑھتے ہیں نا سورۃ فاتحہ، کیا مطلب ہے؟ کوئی بولے دین؟ دین کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از دین؟ آخرت کے دن۔ دین کیوں دین کہتے ہیں؟ دین کا معنی کیا ہے؟ جی حساب کتاب کا دن ایک آیا ماشاءاللہ، اور کچھ حساب کتاب کا دن ایک ہوا، بالکل صحیح ہے جی۔ یوم جزا کا دن، ماشاءاللہ بہت بہترین جواب ہے، یوم جزا کا دن ہے، بارک اللہ فیکم۔ انگلش میں کہتے ہیں ریسرکشن ڈے، ریسرکشن ڈے یا ججمنٹ ڈے، جس دن ججمنٹ سنایا جائے گا، ہر ایک کو اس کے کیے دھرے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آج دنیا میں ایک انسان ایسا ہے 100 کو قتل کرتا ہے، نتیجے میں اس ایک آدمی کو قتل کر دیا جائے، کیا پورا بدلہ ملا؟ بولیے پورا بدلہ ملا؟ نہیں ملا۔ آج اس دنیا میں بڑا ظالم و جابر ہے، وہ دھڑلے سے دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، اس کو کوئی سزا نہیں ملتی ہے، اس کی واہواہی ہو رہی ہے، اس کے جے جیکار ہے، وہ ہر جگہ ترقی کرتا ہوا جا رہا ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دے کے رکھا ہے، اس کو سزا ملنے کی نہیں مل رہی ہے۔ کب ملے گی؟ کب ملے گی؟ دنیا میں تو بن کے چلا گیا، دنیا میں پوری سیکورٹی کے ساتھ رہ گیا، اس کو سزا کب ملنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ ال عمران آیت نمبر 185 184 پر 5 میں اللہ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہے آخرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے موت سے، موت سے آخرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیوں موت کا مزہ چکھنا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز تمہیں ہر ایک کا کیے بھرے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پورا بدلہ ملنے کے لیے آخرت کا آنا، قیامت کا وقوع پذیر ہونا بہت ضروری ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اس دن جس کو نار جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ حقیقی کامیابی یہی ہے، حقیقی کامیابی یہی کامیابی ہے کہ جس کو نار جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقی کامیاب انسان ہے۔ اور وہ کب ہوگا؟ آخرت میں۔ تو آخرت کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے دھرے کا پورا بدلہ دیا جائے، کیونکہ موت سے ایک ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ موت سے ہماری زندگی ختم ہو گئی، موت سے ہماری زندگی ختم ہوتی ہے؟ موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، موت سے ایک ہمیشہ کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ تو ٹیمپرری زندگی ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، پرماننٹ ہمیشہ کی زندگی، ایٹرنل لائف شروع ہوگی۔ کب سے شروع ہوگی؟ the eternal life will be begun by موت کے ذریعے سے، ڈیتھ کے ذریعے سے شروع ہونے والی ہے یہ ہمیشہ کی زندگی۔ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ زندگی میں ٹینشن ہے، پریشانی ہے، بہت سارے پرابلمز ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا خودکشی مسئلے کا حل ہے یا مسئلے کو ہمیشہ کے لیے بڑھا دیا ہے؟ بتاؤ، ہمیشہ کے لیے۔ یہ تو ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہاں کی تکلیف پریشانی برداشت کر لے سکتے ہو، لیکن آخرت کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا جو خودکشی کرے گا خالداً مخلداً فی النار، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ اس کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے،
तकदीर की अच्छाई और बुराई दोनों पर ईमान होना चाहिए। अब तो घबरा के कहते हो कि मर जाएंगे, शायद क्या कहता है, अब तो घबरा के कहते हो कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आए तो किधर जाओगे? ये तो यहाँ तो चलो खुदकुशी कर ली, मर गए, खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद तो असल जिंदगी शुरू होती है। याद रखिए मेरे भाइयों, तो आखिरत का आना जरूरी है, उसकी इस बात के लिए मैंने दलील दे दी है। उसके बाद आखिरत पर ईमान के फवाइद क्या है? आखिरत पर ईमान, क़यामत पर ईमान, उसके फायदे क्या है? अल्लाहु अकबर। यही असल बुनियाद है, यही असल बुनियाद है कि जिसके दिल में आखिरत का डर होगा, क़यामत के हवलनाकियों का खौफ होगा, वो इंसान हर आन हर वक्त ये सोचेगा मुझे अल्लाह के पास खड़े होकर जवाब देना है, अल्लाह के पास जाकर मुझे जवाब देना पड़ेगा। आज कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के सामने खड़े होने से वो डरेगा। वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह के मुकाम, अल्लाह के सामने खड़े होने से जो डर गया उसके लिए जन्नतें हैं, उसके लिए कामयाबी है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये जो खौफ, आखिरत का डर, अल्लाह के सामने खड़े होने का डर और खौफ इंसान को गुनाहों से बचा लेता है, नेकियों की तरफ राग़िब करता है। वो किसी के हक मारने से, बुरे से परहेज करता है, किसी पर जुल्म और ज़्यादती करने से दूर रहता है, शिर्क बिदअत और खुराफात से परहेज करता है, नेकियों की तरफ आगे बढ़ता है। उसको आखिरत पर ईमान, उसको ये तसव्वुर देता है तेरी ये जिंदगी आरज़ी है, तेरी ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है, तुझे एक दिन मर के अल्लाह के पास जाना है, वो हमेशा की जिंदगी है। आखिरत पर ईमान इंसान को हौसला देता है, उम्मीदें बरकरार रखता है। आखिरत पर ईमान इंसान को ये कहता है यहाँ की तकलीफों में सब्र कर ले, तेरे लिए अजर है, यहाँ की परेशानियों में तू सब्र कर ले, तेरे लिए आखिरत में अजर है। अल्लाहु अकबर। प्यारी हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के मैदान में कुछ लोगों को इतना अजर मिलेगा, इतना अजर मिलेगा, वो सोचेंगे कि भाई इतना अजर कैसे मिल रहा है, मेरी नेकियां तो खुद इतनी नहीं है, कहां से इतना अजर मुझे मिल रहा है? अल्लाह कहेगा कि मैंने तुझे दुनिया में तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में मुब्तला किया था, तू सब्र किया था। सब्र पल पल इबादत है और सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बेहिसाब अजर देता है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की खुसूसी मदद और ताईद और नुसरत होती है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इन्नमा युवफ़्फ़ास-साबिरूना, यकीनन सब्र करने वालों को उनका अजर दिया जाता है, बेहिसाब अजर दिया जाता है। वबश्शिरिस-साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत ही बशारत सुना दो। नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, कामयाब होना चाहते हो दुनिया में, सब्र को अपनाया करो, सब्र के जरिए से कामयाब हो जाओगे। और एक रिवायत अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है, अस्सब्र दिया, सब्र रोशनी है, सब्र रोशनी है। जिंदगी की तारीकियों में, जुल्मतों में, फटाकों बादलों में घिर चुके हो, याद रखो सब्र को थाम लो, ये रोशनी आपको दिखाएगा, सब्र के जरिए से कामयाब हो जाओगे। सब्र करो तो ये तकलीफ में, परेशानी में रहने वाले लोगों ने जो सब्र किया, सब्र करने की वजह से अल्लाह ने उनको इतना अजर दिया कि बड़े से बड़ा मुकाम अल्लाह ताला उनको देगा। यहाँ तक कि लव तमन्ना अहलुल आफिया लव अन्ना जिस्महुम कुरिदा बिल मकारिब, कहा कि देखो अगर दुनिया में हमें भी तकलीफ और परेशानी होती और हमारे जिस्मों को कैंचियों से काट दिया गया होता, बीमारी की वजह से, तकलीफों की वजह से, हमें आज इतना बड़ा अजर मिलता। अल्लाह अकबर। आफियत में रहने वाले लोग क़यामत के मैदान में तमन्ना करेंगे। याद रखो अल्लाह ताला जिससे खैर चाहता है उसको मुसीबत में मुब्तला करता है। सही बुखारी की हदीस, सही बुखारी की हदीस है, मै युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिनहु, अल्लाह ताला जिससे खैर चाहता है उसको मुसीबत में, तकलीफ में, परेशानी में मुब्तला करता है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। और ये भी है, मै युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिससे खैर चाहता है उसको दीन की समझ बूझ अता फरमाता है। हज़रत निगरानी, तो आखिरत पर ईमान की ये फवाइद है। इंसान परेशान नहीं होता, हैरान नहीं होता, वो सोचता है मेरा एक रब है जिस पर मैंने ईमान लाया है, वो रहमान और रहीम है, वो गफूर और रहीम है, वो मुझे ज़ाया नहीं करेगा, वो अल्लाह ताला रब है। और रब तो पता
رب کے معنی کا رب کے معنی کا ہمارا رب اللہ ہے نا. سب سے پہلے میں یہ پوچھ لیتا ہوں کہ میں تقریباً جگہ پہ پوچھتا ہوں کیونکہ عقیدے کی بنیاد ہے کہ اللہ جس پر ہمارا ایمان ہے لفظ اللہ کے معنی کا ہے سب سے بڑا الاکبر ہے. اکبر کے معنی ہوا سب سے بڑا الہ. الہ کے معنی معبود عبادت کے لائق. یاد رکھیے اللہ کے معنی یاد رکھیے. اللہ کے معنی ہے ہر طرح کی عبادت و بندگی کے خاص حقدار. لفظ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے. اسی لیے کسی زبان میں اللہ کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا. یاد رکھو اللہ کے معنی ہے عبادت کے حقدار. the worthy of all kinds of worship. ہر طرح کی عبادت و بندگی کے حقدار کو کہا جاتا ہے اللہ. اللہ وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. عبادت اسی لیے لا الہ. عبادت کے حقدار کوئی نہیں ہے تو صرف اللہ تعالیٰ عبادت کے حقدار ہے اور وہ اللہ ہمارا رب ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے ہی سورہ کے پہلی آیت میں بیان فرما دیا ہے. اللہ نے سب سے پہلے قرآن کی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کون ہے؟ اللہ عبادت کے حقدار ہے. کیوں عبادت کے حقدار ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم ہے. اللہ نے اپنے تعارف کراتے ہوئے سب سے پہلا جو جملہ کہا ہے الرحمن الرحیم ہے. اللہ بڑا رحمان ہے, نہایت مہربان ہے. اللہ رحمان الرحیم ہے. ہمارا رب یہ رب العالمین ہے. ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے. ہمارا کعبہ وہ یاد رکھو امن کا گہوارہ ہے. ومن دخلہ کان آمنا. مسلمان ہر نیا چاند دیکھتا امن کی دعا کرتا ہے, آپس میں ملتے سلامتی کی دعا دیتے ہیں. بتاؤ یہ دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے تعارف میں سب سے پہلی آیت میں فرمایا الرحمن الرحیم. نبی کے بارے میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے نبی کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے. نبی کی ہر چیز میں رحمت ہے, یہاں تک کہ نبی کی جنگوں میں غزوات میں بھی رحمت ہے. تو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے زندگی میں 85 جنگیں 80 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں. آج اگر ایک جنگ لڑی جاتی ہے کتنے جانیں ضائع ہوتی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 80 سے زیادہ جنگیں لڑی ہے اور سب ملا کر کفار مشرکین مسلمان سب ملا کر صرف 2000 لوگ مارے گئے. بتاؤ نبی کے غزوات میں بھی رحمت ہے, نبی کے نام میں بھی رحمت ہے. بتاؤ ابو جہل ابو لہب کا نام کب آتا ہے؟ نبی کے دشمنوں کا ذکر کب آتا ہے؟ جب ہمارے اور آپ کے تو پیارے آمینہ کے دلارے کا نام آتا ہے نا. محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنوں کے لیے سب کے لیے پائے کے لیے رحمت تھے رحمت تھے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں فرمایا رحمان الرحیم ہے. نبی کے بارے میں کہ رحمت للعالمین ہے. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں عبادت و بندگیاں اللہ کے لیے ہے. للہ کیوں اللہ کے لیے ہے؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے. رب کون ہوتا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا پالنے والا. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. آپ نے 70% جواب دے دیا ہے. ایک اور باقی ہے. ایک ہوتا ہے خالق, مالک اور مدبر کائنات. اس کے اندر یہ 3 اوصاف ہیں. وہ رب ہوتا ہے. کیا کیا؟ خالق, the creator, ہر چیز کا حقیقی خالق کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں. آسمان کو کس نے بنایا؟ زمین کو کس نے بنایا؟ چاند ستارے سیاروں کو کس نے بنایا ہے؟ ندیوں کو, تالاب کو, سمندر کو, فضا کو, کائنات کو, انسان کو, جنات کو, چرندے پرندے درندے حیوانات کو کس نے بنایا؟ اللہ. خالق, مالک, ہر چیز کا حقیقی مالک. بتاؤ کون ہے؟ سمندر کے تہ میں کسی مخلوق کو غذا دینا کون دیتا ہے؟ ریگستان کے بیچوں بیچ میں کسی کو دیکھ بھالی کرنا کون کرتا ہے؟ فضا اور کائنات کو کون دیکھتا ہے؟ پرندوں کو کون فضا میں کائنات میں کھانے رکھتا ہے؟ بولو ساری کائنات کا نظام چلانے والا
अल्लाह हमें के मालिक है। और मुदब्बिर का मतलब कायनात का निजाम और सिस्टम चलाने वाला, द सिस्टम ऑपरेटर। क्या बोलेंगे? द सिस्टम ऑपरेटर। सारी कायनात के निजाम और सिस्टम को ऑपरेट कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। कहाँ धूप, कहाँ गर्मी, कहाँ सर्दी, कहाँ बारिश, सूरज कब गुरूब होना, कब गुरूब होना, क्या कुछ सारी कायनात का निजाम वो चला रहा है। सारे मामूदात बातिल आप मिलकर बता सकते, कर सकते हैं सूरज गुरूब हो रहा है, सारी ताकतें मिलकर ये कोशिश कर ले कि नहीं मेरी मुझे और 2 घंटा चाहिए, सूरज गुरूब नहीं होना, कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो जिसके अंदर ये 3 औसाफ है वो रब होता है, खालिक, मालिक, मुदब्बिर कायनात। इसीलिए कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारा अकीदा, सारी तौहीद, सारी मनहजियत, सब कुछ इस एक आयत में अल्लाह ताला ने दाखिल कर दिया। अल्लाह अकबर। अल्हम्दु, तमाम इबादतें क्यों अल्लाह के लिए? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कोई रब्बुल आलमीन है नहीं है, तो नहीं है तो वो इलाह नहीं हो सकता है, इबादत के हकदार नहीं हो सकता है, तो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह अकबर। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिक़दार कलिमातिही। असल निगरान आखिरत पर ईमान के ये फायदे हैं। उसके बाद आइए यहाँ पे आखिरत के मुख्तलिफ नाम, क्या क्या मुख्तलिफ नाम है? आखिरत के मुख्तलिफ नाम है। उसको यौमुल क़ियामा भी कहा जाता है, जो कि उस दिन सारे लोग उठ खड़े होंगे, सारे के सारे क़याम की हालत में खड़े होंगे। क़यामत को कहा जाता है यौमुल आखिरा कहा जाता, क्योंकि वो आखिरत का दिन है, आखिरी दिन होगा, दुनिया का आखिरी दिन है। उसके नामों में से नाम है अस्साअ, वो घड़ी है जिसका वादा किया हुआ है। उसका एक नाम है अल-बअथ, जिस दिन सारे लोग उठ खड़े होंगे, कब्रों से दोबारा उठाए जाएंगे, इसलिए इसको कहा जाता है यौमुल बअस, दोबारा उठ खड़े होंगे। उसके नामों में से नाम है अल-खुरूज, सब लोग क़यामत से निकलेंगे, खारिज होंगे। उसके नामों में से नाम है अल-क़ारिअह, खिटखिटाने वाली है, वो नाम करने वाली है, वो खिटखिटाकर सारी हुई ज़मीन को तहस-नहस कर दे। उसके नामों में से नाम है ज़लज़ला, उस दिन ज़लज़ला बड़ा भाग हो जाएगा। नामों में से नाम है अस्साख़्ख़ा, चीख पुकार का दिन होगा, सब चीख पुकार करते रहेंगे। उसके नामों में से नाम है अत-ताम्मतुल कुब्रा, बड़ी मुसीबतों का दिन है। उसके नामों में से नाम है यौमुल हसरा, हसरत और नदामत का दिन होगा। उसके नामों में से नाम है अल-गाशिया, उस दिन सारे चीजों को ढांप देने वाला होगा, इंसान परेशान होगा, वह उसके अकल पे पर्दा पड़ गया है। उसके नामों में से नाम है यौमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब और किताब देना पड़ेगा। उसके नामों में से नाम है यौमुल फस्ल, जिस दिन इंसाफ होगा। उसके नामों में से नाम है यौमुल दीन, बदले का और जज़ा के दिन का मालिक है, दीन उसके नाम है। उसके नामों में से नाम है अल-वाक़िया, वाक़िया होने वाला है। उसके नामों में से नाम है अल-हक़्क़, हक़ के साथ वो साबित होने वाला है। उसके नामों में से नाम है यौमुल वईद, उस दिन वईद आएगी। उसके नामों में से नाम है यौमुल वअद, अल्लाह ने जिन चीजों का वादा किया है उस दिन पूरा होगा। अल्लाह ने जिन चीजों की वईद सुनाई उस दिन पूरा होगा। इसी तरह से उसके नामों में से नाम है अल-आज़िफ़ा, करीब आने वाला है वो, हम उसको करीब समझते हैं और कुफार और मुश्रिकीन उसको दूर समझते हैं। उसके नामों में से नाम है यौमुल जमा, जिस दिन सारे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। उसके नामों में से नाम है यौमुत तलाक़, ता से तलाक है, जिस दिन सारे लोग मिलेंगे, अपने रब से मिलेंगे, आपस में मिलेंगे। उसके नामों में से नाम है यौमुत तनाद, जिस दिन आओ पुकार करेंगे, पुकारेंगे, एक दूसरे को पुकारेंगे, कोई किसी की मदद नहीं करेंगे। उसके नामों में से नाम है यौमुत तगाबुन, तगाबुन यानी उस दिन इंसान आओ पुकार भी करेंगे और खबर के माने धोखा भी है, कहेंगे काश अफसोस खुदा को दोस्त ना बनाया होता, हाँ उसने मुझे धोखा दिया है, दुनिया के रंगीनियों रंगाइयों में ना पड़ा होता, दुनिया की ये चमक दमक में ना गया होता, आज उसको अफसोस करना पड़ेगा, इन चीजों में मैं कमर में रहा, धोखे में रहा। उसके नामों में से नाम है यौमुल खुलूद, वो हमेशा का दिन है। उसके बाद हमेशा की जिंदगी की शुरुआत है। हज़रत निगरानी, ये क़यामत के नामों में से चंद नाम मैंने आपके सामने रखे, और भी इसके नाम है, मैंने चंद ही आपके सामने रखे हैं। इनके क़यामत के इन नामों से ही इसके हवलनाकियों का अंदाजा होता है।
آئیے اپنے آپ کے سامنے اصل جو ٹاپک ہے اس کی ہولناکیوں کے تعلق سے بیان کرتا ہوں کہ کیا کیا اس کی ہولناکیاں ہیں. اس دن کے وحشت، ڈر، خشیت، خوف، پریشانی کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. قیامت ضرور آنے والی ہے. ابھی آپ نے سنا کہ یقیناً محشر برپا ہوگا. ہاں، وہاں کوئی کسی کا وہ نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا، نہ زوجہ جو ہے شوہر کی اور شوہر کے، نہ شوہر زوجہ کی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس کی ہولناکیوں میں سب سے پہلی شروعات ہی ہے کہ سور اسرافیل کو پھونکا جائے گا. سور پھونکنے سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس کی وحشت اور دہشت، اس کی ہولناکی کا آغاز ہوتا ہے سور پھونکنے سے. یاد رکھیے سور میں 2 مرتبہ یا بعض علماء کی تحقیق کے مطابق 3 مرتبہ پھونکا جائے گا. 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ، 2 مرتبہ تو آپ کے سب مانتے ہیں. پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے تہس نہس ہو جائے، سب ختم ہو جائے. یہ زمین و آسمان سب ختم ہو جائے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. جس دن اس زمین کو ختم کر کے دوسری زمین اللہ لائے گا، آسمانوں کو ختم کر کے دوسرے آسمان اللہ لائے گا. اللہ اکبر. یہ ختم، سب تہس نہس ختم ہو جائے، سب کے سب ختم ہو جائے. جب سور پھونکا جائے پہلی مرتبہ سب ختم ہو جائے. القاریہ والقاریہ. پھٹپھٹانے والی کیا ہے؟ پھٹپھٹانے والی تمہیں کیا پتا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جس دن انسان پتنگ کی طرح، بکھرے ہوئے پتنگ کی طرح ہوں گے. جس طرح سے وہ پتنگ آپ برسا کی کیڑے دیکھے ہوں گے، ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، ادھر سنگ سمائے ادھر چلے گئے، پتا ان کو نہیں رہتا کہاں جا رہا ہو، کسی سے ٹکرا رہا ہو یا کسی کے جا کے مر رہا ہو، کسی مل میں سراغ میں گھس رہا ہو، کسی لائٹ سے ٹکرا رہا ہو، کچھ پتا نہیں ہے. انسان اس دن پتنگ کی طرح ہوں گے، بے ہوش و مست ہوں گے اور ان کے پاس نہ ہوش و بس ہوں گے، کچھ نہیں ہے، پریشان. ہاں انسان یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور پہاڑ کو جیسے دھلی ہوئی اون کی طرح اڑا دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ حالت سور پھونکا جائے. پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے سارے جاندار ختم ہو جائے. سب کو ختم ہونا ہے، سب کو فنا ہونا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. روئے زمین پہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، سب ختم ہونا. یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی ختم ہونا، ملک الموت کو بھی موت آنا ہے. وہ جس نے ساروں کی روح قبض کی ہے اپنی روح قبض کر کے ان کو دینا پڑے گا. اللہ اکبر. کیا عالم، کیا سما، کیا بڑی عالم کو سب کے سب ختم ہو، سب ختم، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ پہلا سور پھونکا جائے گا. پہلے سور کے بعد سارے کے سارے تاثرات سب ختم ہو جائے. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ آپ کے ساتھی، میں نے کبھی اسرافیل کو مسکراتے نہیں دیکھا، اسرافیل کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. کہ کیوں؟ یاد رکھیے، کہا وہ تیار ہے سور لے کے تیار ہے. اور کیسے مسکرائے؟ کیونکہ ان کے سور پھونکنے کی وجہ سے سب تہس نہس ہو جائے اور وہ مسکرائے. کیسے وہ مسکرائے؟ اللہ اکبر. یاد رکھیے، پورے متانت و سنجیدگی کے ساتھ تیار ہیں. اللہ کا حکم آئے گا، زور میں پھونک مار دیں گے، سارے کے سارے تہس نہس برباد ہو جائے. آسمان ٹوٹ کے گر جائے، زمین ایک دم اڑنے لگ جائے، انسان کو، کائنات کو، فضا کائنات کو ختم کر دیا جائے، آسمان کے ستارے سیارے سب ٹوٹ جائے، بے نور ہو جائے، سمندر میں ڈال دے، سمندر میں گویا کہ پانی کھولنے لگ جائے. اس طرح کی وہ حالت ہوگی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. انسان کہے گا کہ کہاں جاؤ، جائے فرار کہیں نہیں ہے، کہاں بھاگو، کہاں جا کے پناہ لے لو. کہیں جائے قرار، نہ جائے فرار ان کو ملے، نہ قرار نہ فرار، کہیں جگہ ان کو ملنے والی نہیں ہے. حضرت گرامی، ایک پہلے سور کا حال ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالی اعلان کرے گا، اَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ. کہاں ہے دنیا کے جبابرہ، دنیا
اللہ کے لیے جو واحد ہے، قہار ہے۔ پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، پہلے سور کے بعد 40 سال کے بعد، اپنی روایت صحیح روایت 40 سال کے بعد دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد سارے مردہ اب زندہ ہوں گے، سارے مردہ اپنے قبروں سے اب نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کے علاوہ دوسری زمین لائے گا، اس آسمانوں کے علاوہ دوسرے آسمانوں کو لائے گا، حشر کا اور نشر کا میدان قائم ہوگا۔ سوال یہ ہے حشر کا میدان کہاں ہے؟ بڑا مشہور ہے عرفہ کا میدان، نہیں بڑا مشہور ہے عرفہ کا میدان، حشر کا میدان۔ یاد رکھیے صحیح روایت صحیح جامع میں شکربانی نے صحیح قرار دیا ہے، ملک شام کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے کہا الشام ارض المحشر والمحشر، ملک شام سیریا۔ یاد رکھو قرآن و حدیث میں نصوص شرعیہ میں مکہ اور مدینے کے بعد جس سرزمین کی سب سے زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے وہ ہے سیریا، جہاں پر بیت المقدس ہے، پہلا قبلہ ہے، قبلہ اولا ہے، جہاں پر بہت سارے انبیاء آئے ہوئے ہیں، اور جہاں پر رابطہ سفر باندھ کے جا سکتے ہیں، حج عمرے میں جیسے آپ جاتے ہیں اسی ثواب کی نیت سے بیت المقدس بھی جا سکتے ہیں۔ اس سرزمین کے بارے میں جہاں سے مہدی بھی آئیں گے، مہدی وہیں سے ظاہر ہوں گے، اور دجال کا خاتمہ وہیں پر ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں پر اتارا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں پر اتارے جائیں گے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، آج کل شکیل بن حنیف کا بڑا فتنہ چل رہا ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ چل رہا ہے۔ اورنگ آباد کے علاقے میں رہنے والا ایک بندہ ہے شکیل بن حنیف، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی موعود ہوں۔ کل ہی اثر کے بعد میں مسجد میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، دو نوجوان لڑکے آئے، کہا کہ کولر سے میرے ایک رشتہ دار نوجوان بھائی وہ شکیل بن حنیف کے گمراہی میں مبتلا ہو گیا، اور اس کے بعد گھر والوں نے اس کو بھگا دیا، مشکل سے پکڑ کے لائے، آ کے آپ ذرا سمجھائیے۔ میں نے کہا اس کو مسجد میں لے کر آؤ، مسجد نہیں جاؤ، مجھے پورا شرع صدر ہے۔ اس کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، وہ اپنی بات پہ اڑا ہوا، علم کچھ نہیں، صرف اڑا ہوا ہے نہیں کہ شکیل بن حنیف یہی عیسیٰ بھی ہے اور یہی مہدی بھی ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہیں، مہدی علیہ السلام بھی آ چکے ہیں، مہدی بھی آ چکے ہیں، اور سب کچھ وہی ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ بڑا فتنہ ہے۔ مہدی عربی اور نسل ہوگی، ان کا نام نبی کے نام کی طرح ہے، ان کے والدین کا نام نبی کے والدین کی طرح ہے، ان کو خود پتہ نہیں چلے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے اصلح اللہ کی لیلہ، ایک رات میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بتا دے گا، ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی ہاں میں مہدی ہوں۔ اور اس کے بعد وہ اس وقت آلریڈی دجال آئے گا، دجال آیا ہوا ہوگا، دجال کے خلاف کاروائی ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ ساری باتیں ایک چیز بھی میچ نہیں ہوتی اس سے، نہ اس کو عربی آتی ہے، نہ عربی نسل ہے، نہ یہ یاد رکھیے کہ اس کے نام نبی کے نام کے ساتھ اس کے والدین کا کچھ نہیں ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیسے اس جہالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک زندگی مسئلہ تھا، میں نے آپ کو عرض کر دیا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حاضرین، دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے، دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد یاد رکھ اس بیچ میں پہلے اور دوسرے کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد جب سور میں پھونکا جائے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر 51 میں وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، دوسری مرتبہ کا کی بات ہے، جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سارے لوگ اپنے اپنی قبروں سے، اپنی اپنی آمچگاہ سے یا اپنے اپنے جہاں پر اس کو دفن کر دیا گیا، جیسے بھی اس کی وفات ہوئی ہو وہاں سے وہ نکلے گا اور اپنے پروردگار کے یہاں پر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، سارے کے سارے وہ عرض محشر ان کے شام۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو الگ بنائے گا، کیسے ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے۔ یاد رکھیے سارے لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، کیسے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کسی کو شیر نے کھا لیا، اس کی تو قبر نہیں ہے، تو کیا کرے؟ وہ کہاں سے اٹھے گا؟ اس کا عذاب، قبر کے عذاب، اللہ کا عذاب نہ ہو، قبر کی نعمتیں ہیں نا، وہ کہاں سے حاصل کرے؟ اور اگر برا انسان
किसी को पानी में बहा दिया गया, डूब के मर के बह के चला गया। याद रखिए, जो जहां पर है वही उसकी खबर है। से बुखारी की हदीस है, से बुखारी की हदीस है, मुस्लिम में भी है। इंसान को अल्लाह ताला जो बनाता है ना, सबसे पहले, और ये साइंटिफिक प्रूफ भी आज भी देखो, अल्लाह हिफाजत फरमाए, प्लेन या क्रैश हो जाता, प्लेन क्रैश हो जाता है, सब जल भुन के राख हो जाते हैं, फिर भी पहचान करते हैं कि ये इसकी है, इसकी है, इसकी है। क्यों जानते हैं? एक हड्डी ऐसी है, एक हड्डी ऐसी है जिसको ना आग जला सकती है, ना कोई केमिकल पिघला सकती है, ना मिट्टी खा सकती है, हजारों हजारों साल तक अगर राहे मिट्टी इसको खाए नहीं खा सकती है, कोई आग उसको जला नहीं सकती, कोई केमिकल उसको पिघला नहीं सकती। अल्लाह अकबर। और नबी ने इसको आज से तकरीबन 1500 साल पहले बता दिया है। सही बुखारी की हदीस है, कुल इब्ने आदम याकुलुहु तुराब, आदम की औलाद कि हर चीज को मिट्टी खा लेगी, इल्ला अजबत दम दनम, उसको अजबत दनम कहा जाता है, मगर ये जो टेल बोन है, टेल बोन इंग्लिश में कहते हैं टेल बोन, यानी जो ये रीढ़ की हड्डी के साथ हमारे पिछले हिस्से में जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ना दरमियान, उसको कहते हैं टेल बोन। टेल बोन, और अरबी में ही कहा कि दनम के माने तुमको कहा जाता, तुमको दनम कहते हैं। अजब दनम का ये जो हड्डी है, ये हड्डी कभी खत्म नहीं हो सकती है, मिट्टी उसको खा नहीं सकती है। मां के पेट में सबसे पहले वही हड्डी बनती है, और अल्लाह ताला उसी हड्डी से फिर दोबारा इंसान को बनाएगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। आज साइंस इसको प्रूव कर रही है कि इंसान के जिस्म का ये हिस्सा न आग उसको जलाती है, न मिट्टी खाती है। अल्लाह अकबर, नबी ने बहुत पहले बता दिया, याद रखो। अब शेर खा लिया, उस हड्डी को खा नहीं सकता, पानी में बहा दिया गया, पानी उसको सड़ा नहीं सकता, उस हड्डी को, मिट्टी उसको गला नहीं सकती, मिट्टी उसको सड़ा नहीं सकती है, खा नहीं सकती है, कुछ भी नहीं, वो जरूर बस जरूर करने वाली वो हड्डी है। अल्लाह अकबर, है ना। बुखारी की रिवायत है, बनी इस्राइल में एक आदमी अपनी औलाद से कहा, मौत के वक्त में, सही वाकया से बुखारी का वाकया, मैं जब मर जाऊं, मरने के बाद मेरे जिस्म को अच्छी तरह से जला के रेजा टुकड़े करना, फिर राख को कलेक्ट करना, राख को जमा करने के बाद ले जाके तेज धूप जब आंधी और हवा चले किसी समुद्र के किनारे पर बहा देना, कहां हो जाए अल्लाह ताला मुझे जमा नहीं कर सकता। उसके अपने लाइल्मी की वजह से अल्लाह ताला ने उस बंदे को जमा किया, अल्लाह ने उस बंदे को दोबारा जिंदा किया है, सारी चीजों को जिंदा करके उसके बाद खड़ा किया, पूछा बंदा तूने ये काम क्यों किया? कहा अल्लाह तेरे खौफ और खशियत की वजह से, तेरे खौफ और खशियत की वजह से अल्लाह मैंने ये काम किया। अल्लाह ने कहा चलो तुझको मैंने माफ कर दिया, याद रखो, लेकिन ये हर चीज के लिए दलील नहीं बनाना, चलो अल्लाह मुझे माफ कर देगा, नहीं, याद रखो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिसको चाहे माफ करे, जिसको चाहे ना करे। याद रखिए अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। सूरह बकरा पढ़ेंगे, अल्लाह ने 5 वाक़या जिक्र किए हैं दुनिया में मुर्दों को जिंदा करने के, मुर्दों को जिंदा करने के सूरह बकरा में ही अल्लाह ने 5 वाक़या जिक्र किए हैं। वक्त ना काफी है, इंशाल्लाह किसी और मौके पे आपको बताया जाएगा, या इंशाल्लाह उलमा आपको बताएंगे। सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला ने 5 वाक़या जिक्र किया है दुनिया में जिंदा मुर्दों को जिंदा करने के। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा ऐ रब अरिनी कैफ़ तुहील मौता, ऐ अल्लाह ताला तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता मुझे दिखा। अल्लाह ने फरमाया वलम तुमिन, क्या तुम्हारा ईमान नहीं है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बला, अल्लाह क्यों नहीं, बहुत ईमान है, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन मेरे दिल में मज़ीद इत्मीनान आ जाए, मज़ीद यकीन आ जाए। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, एक काम करो, मुख्तलिफ तरह के परिंदे ले लो, उनको पीसो कूटो, और यहाँ की ज़बान में कहो तो कीमा बना दो, है ना, सबको कीमा बनाकर मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद अब ले जाके पहाड़ के मुख्तलिफ किनारे में, गोशे में, कोने में रख दो, नाम लेकर पुकारो, सब आएंगे। अल्लाह ने दिखाया नहीं दिखाया? हाँ, उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में लेकिन उसमें उलमा ने कलाम किया कि उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं है, ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का नहीं है, ऑथेंटिक रिवायत से साबित नहीं है, मशहूर ये है।
बस्ती पर से गुजरे। और एक बस्ती के पास से गुजरे और उस बस्ती में सारे लोगों को अल्लाह ताला ने पलटा के रख दिया, सब तहस नहस कर दिया। कहा कि इनको अल्लाह कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह ताला ने 100 साल तक उनको मार दिया। वहीं पर मारने के बाद 100 साल के बाद जिंदा किया। कहा कि कितने साल रहे हैं? वो कहेंगे तो अभी तो सुबह में आए थे, शाम का वक्त है। हाँ, ऐसे ही इंसान की कल क़यामत के मैदान में उठेगा तो सोचेगा अभी तो बस उठे हैं, अभी तो जिंदगी, अभी तो सो के उठे हैं। अल्लाह अकबर, याद रखो मेरे भाइयों। वो कहेगा अरे असर का वक्त हो रहा, आपने छोड़ो, असर की नमाज पढ़नी है। हाँ, क्या बोलेगा? असर की नमाज पढ़नी है, वो कहेगा। हज़रीन, असर की नमाज फर्ज नमाज है ना। आज लोग फर्ज नमाज की बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। ख्याल किसका है? अटिया खटिया 360 का। अटिया बोले तो जुम्मा को जुम्मा, जुम्मा के दिन आएंगे। कब आएंगे? कब आएंगे? खुतबा शुरू होने के बाद आखिर मेहनत तब आके खड़े रहेंगे, बार बार खड़े रहेंगे। मुअज्जिन इमाम साहब अगर 5 मिनट खुतबा लंबा कर दिए तो 10 बार देखेंगे वो। अगर 5 मिनट खुतबा लंबा किए तो 10 बार घड़ी देखेंगे। कब आए? आखिर में आके खड़े रहेंगे। हाँ, उसके बाद ऐसा लगता है कि अल्लाह पर एहसान कर दिया, आप पर एहसान की नमाज को आ गए। हाँ, में आके सलाम फेरते ही सबसे पहले उनको भागेंगे। ये हमारी हालत है। ये अटिया है। और एक है खटिया, जनाजा है भाई, जाना मुझे भी मरना है, जनाजे को आ जाते खाट पर कंधा दे देते। और एक है 360, जो यानी ईद को 360 दिन में एक मतलब ईद को जरूर जाना ईद के दिन। याद रखो ना, ईद की नमाज फर्ज है, ईद की नमाज फर्ज नहीं है। और जुमा के रोज फर्ज नमाज 2 रकात है, ज़ोहर 4 रकात है। खुतबे की ज्यादा अहमियत है। लेकिन हमारा हाल क्या है? ज़ोहर असर फिसल गए, मगरिब में मैं आया नहीं, इशा में मैं नशे में था, फजर में मैं उठा नहीं। क्या है? ज़ोहर असर फिसल गए, मगरिब में मैं आया नहीं। मेरा मुझे इतना है कि मगरिब में आया नहीं, मेरा बिजी था। ज़ोहर असर फिसल गए, मगरिब में मैं आया नहीं, इशा में भी नशे में था, नींद के नशे में था, फजर में मैं उठा नहीं। ये हमारा हाल है, मुसलमानों का ये हाल है। और मैं कहता हूं इसीलिए मुसलमानों की आज डेफिनेशन क्या है? SMZ, सुस्ती मस्ती जबरदस्ती, सुस्ती मस्ती जबरदस्ती। याद करो मेरे भाइयों, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। कल क़यामत के मैदान में हमें जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल अल्लाह ताला ने कहा उनको 100 साल तक मार दिया। मार देने के बाद दोबारा जिंदा करके पूछा कब तक थे? कहा एक तो कुछ वक्त हम यहाँ पर थे। उसके बाद कहा कि तुम देखो अपने गधे की तरफ, खाने पीने के सामान की तरफ देखा करो, देखो खाने पीने का सामान जल्दी सड़ जल जाता है, जबकि 100 साल तक खाने पीने का सामान कुछ नहीं हुआ। अल्लाह जिसको रखे बहुत चखे। और कहा कि तुम्हारे गधे को देखो, उसकी हड्डी बूटी को देख लोगे तो पता चलेगा कितने साल एकदम चूरा चूरा रेजा रेजा हो चुका है। अल्लाह ताला उसको दोबारा जिंदा करके दिखाया। ये 2 वाक़या मैंने सूरह बकरा में बता दिया, और खुद बकरा का एक वाक़या गाय ज़बह करने का वाक़या तीसरा है, बाकी 2 आप मालूम कर लें। हाज़िर निगरानी, क़यामत के रोज़ का ये महाल होगा कि अल्लाह ताला सबको जमा फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, अव्वलीन आखिरीन सब के सब लमजमुऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम, सबको एक खास दिन में अल्लाह ताला जमा फरमाएगा। कैसे भी मरा हो, कहीं भी गया हुआ हो, अल्लाह ताला सबको जमा फरमाएगा। और जमा फरमाने के बाद उस दिन के हौलनाकियों के चंद मनाज़िर में आपके पास सामने रखकर बात खत्म कर देता हूं। मैंने खुतबा सुना के बाद जो आयत पढ़ी है, एक आयत भी, इसी आयत में अल्लाह ताला ने इन 2 आयतों में, सूरह हज की पहली और दूसरी आयतों में क़यामत के हौलनाकियों का जो मंज़र बयान किया है, इससे बढ़ के कोई हौलनाकी नहीं हो सकती है। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, सारे इंसानों को पैगाम, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ मोमिनों को नहीं। या अय्युहन्नास, ऐ सारे लोगों, इत्तक़ू रब्बकुम, तुम अपने रब को याद करो, अपने उस रब को याद करो, उसका तक़वा अपने दिल में बसाया करो, डरो, डर जाया करो, अपने रब से डरो, क्योंकि इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, इसलिए कि क़यामत के दिन का ज़लज़ला बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा ज़लज़ला होगा जो सबको हिला के रख दे। और उस ज़लज़ले की हौलनाकी क्या होगी, उसकी दहशत और वहशत का यह आलम होगा
یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت، اپنے دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو فراموش کر دے گی، اپنے بچے کو بھلا دے گی، اور اتنا ہی نہیں وتضع کل ذات حمل حملها، ہر حمل والی عورت کا حمل ثابت ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وترى الناس سکارى، لوگوں کو دیکھو گے کہ بدمست ہے، گویا کہ اس کے عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے، حالانکہ وہ مدہوش اور بدمست نہیں ہے۔ ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے، جتنی آسانی کے ساتھ انہیں بول دیا اتنا آسان نہیں ہے، تھوڑا سا رک کے اس کی وضاحت معلوم کرتے ہیں۔ حضرت، آج کی دنیا میں ہر چیز کی پیمائش ہوتی ہے، ہر چیز کو ماپتے ہیں، ہر چیز کو ماپنا ناپنا اس کی پیمائش کرنا ہے۔ زلزلہ کتنے تیز کتنے زور اس کو ناپتے ہیں نا، بارش ہوا گرمی سردی دھوپ اس کی حرارت کو ناپتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں۔ انسان کے درد کو بھی کی پیمائش کی گئی، انسان کے درد کی پیمائش کی گئی۔ سب سے زیادہ درد کس میں ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ درد زچگی کے وقت ماں کو جو درد ہوتا ہے دنیا کا سب سے خطرناک درد ہے۔ دنیا کا سب سے خطرناک درد یہ ہے کہ ماں کو زچگی کے وقت پیدائش کے وقت میں جو درد ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے ماں کو فراموش مت کرو، ماں کو یاد رکھا کرو، زندگی میں کبھی ان کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ ماں نے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، انہوں نے دیکھا ایک نوجوان آدمی اپنے بوڑھی والدہ کو کندھے پہ، امام بخاری نے ادب المفرد اس کو ذکر کیا ہے، بوڑھی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے کعبے کا طواف کرا رہے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں، انی لہا لطیع المدلل، میں ان کا ایک سواری ہوں، اگر یہ گر جاؤ تو یہ بھی گر جائے، میں پیدل چل کے کندھے پہ بٹھا کے اپنی والدہ کو بستی سے لا کے کندھے پہ بٹھا کے کعبے کا طواف کرا رہا ہوں تاکہ میں ان کے دودھ کا قرضہ چکاؤں۔ ابن عمر نے کہا ہے نوجوان تو نے کیا کہا؟ ماں کے دودھ کا قرضہ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں موت کے وقت میں؟ دودھ بخشواتے، سوترے کو دودھ بخشواتے، دودھ بخش۔ عجیب تماشا ہے، مہر بھی بخشتے نہیں، بخشتے میں بخشتے، ساری زندگی فائدہ اٹھا لیا عورت سے، موت کے وقت مہر بخشو۔ بیچارے قوم میں نڈھال ہے، اگر نہیں بخشے گے تو عجیب ظالم عورت ہے، دیکھو کتنا سمدل ہے، شوہر مر رہے ہیں ابھی جو ہے مہر نہیں بخش رہے ہیں، تم تو ظلم کر رہے ہو بھائی، زندگی بھر مہر دیے نہیں، یاد رکھو مہر دینے کا اگر ارادہ ہی نہیں ہے، زنا کے برابر گناہ ہوگا، نکاح ہوگا ہی نہیں ہے، نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے، ہاں تاخیر سے تو چلے گا لیکن دینے کا پورا ارادہ ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ 5 چیز کو ناپاک چیز سے ملاتے، جہاز کتنے لیے 6 لاکھ، مہر 12 لاکھ، کرتے نہیں کرتے بولو صحیح بولنا، کرتے ہیں کیوں؟ کل کے دن میری بچی کو چھوڑ ڈالے تو، میری بچی کو چھوڑ ڈالے تو مہر واپس کر رہا، اس لیے میں 6 لاکھ جہاز دیا ہوں، پورے سود کے ساتھ انٹرسٹ کے ساتھ 12 لاکھ دے لوں گا۔ کیوں بھائی یہ تماشا کر رہے ہو؟ ایک اچھی چیز کو بری چیز کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو؟ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ غلط باتیں، غلط چیزیں ہیں، یاد رکھیے حضرت، یہ غلط باتیں، یہ بخشوانا نہیں کرنا۔ بہرحال نوجوان نے جب یہ بات کہی، ابن عمر نے بلانے کے بعد کہا کہ تم نے کیا کہا؟ دودھ بخشنے، دودھ کا قرضہ چکانے کی بات کرتے ہو، ولا سفرۃ واحدہ، یاد رکھو تمہاری والدہ نے تمہاری پیدائش کے وقت میں زور سے جو ایک سانس لی ہے نا، اور ایک زور کی ایک سانس میں جو تکلیف برداشت کی ہے، ایک سانس کا قرضہ تم چکا نہیں سکتے ہو زندگی بھر خدمت کر کے۔ اللہ اکبر، ایک سانس، ولا سفرۃ واحدہ، دنیا میں سب سے بڑا درد یہ ہے۔ اور یاد رکھو قیامت کے حوالناک اتنے خطرناک ہے کہ ایسے درد کو عورت محسوس نہیں کرے گی۔ اتنا بڑا درد، دنیا کا اتنا بڑا درد، اور عورت یاد رکھو اس وقت محسوس نہیں کرے گی، نہیں کر پائے گی۔ وَتَذَرُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت
भुला देगा। अल्लाह अकबर। अब बताओ इससे बढ़ के कोई भावना की हो सकती है? दूसरी बात ले लो, कहा कि देखो यौम तरौना तज़हालु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, सबसे ज्यादा अगर कायनात में कोई किसी का ख्याल रखता है वो है माँ उस बच्चे का जो दूध पीता है। दूध पीते बच्चे का माँ बहुत ख्याल रखती है, अपनी जान की परवाह नहीं होती है। दूध पीते बच्चे का उतना ख्याल रखती है माँ, अपने नींद हराम, नींद कुर्बान, आराम को हराम कर देकर कब किस वक्त क्या तकलीफ बर्दाश्त करती है। सब सर्दी की रात है और लिहाज पे रजाई के कंबल के अंदर बच्चे ने पेशाब कर दिया है, टॉयलेट कर दिया है, रातों में उठ के नींद को बांध करके उसको पाक साफ करती है। अल्लाह अकबर। याद रखो आज तो डायपर है, पुराने जमाने के माँ बहनों को याद करो कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है। आज भी गांव देहातों में गरीब माएँ ऐसी हैं वो डायपर खरीद नहीं सकती है। याद रखो ये माँ जो ख्याल रखती है किसी और के अंदर उतना ख्याल नहीं होता है। लेकिन उस दिन माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। क़यामत की वहशत, खशियत, खौफ, हालात इतना खतरनाक होगी कि याद रखो माँ एक तो हमल वाली हमल साकुत कर देगी, पता नहीं दर्द का एहसास नहीं होगा। दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को फरामोश कर देगी, भूल जाएगी, कहाँ उसकी फिक्र और परवाह भी नहीं होगी, जबकि वो इतना याद रखती है। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मैदान में देखा कि एक औरत यहाँ से वहाँ, उधर से इधर, इधर से उधर एकदम भाग रही, परेशान हाल है। नबी सल्लल्लाहु ने कहा देख रहा है औरत कितनी परेशान है, अपने दूध पीते बच्चे को जंग के मैदान में ढूंढ रही है, कहाँ मेरे लाल, कहाँ मेरे लाल। उसको अपनी फिक्र नहीं है, अपने दूध पीते बच्चे को ढूंढ रही है और मिलते ही उस बच्चे को छाती से लगाती है, प्यार करती, ममता करती है। याद रखो अल्लाह अकबर। अल्लाह के पास इससे ज्यादा ममता है। अल्लाह चाहेगा अपने बंदे को आग में डाले ताकि माँ चाहे इसके बच्चे को आग में डाले? नहीं, अल्लाह के पास कितने माया ममता है? बोलो कितना? और जरा बोलो एक घुट पानी पी क्या क्या 70 अनगिनत। याद रखो आप तसव्वुर नहीं कर सकते हो, अल्लाह अपने पास के रहम और करम को 100 हिस्सों में तकसीम किया, अपने पास 99 हिस्सा रखा, दुनिया में एक हिस्सा भेजा, दुनिया में सिर्फ एक हिस्सा भेजा। दुनिया में याद रखो माओं के पास, बापों के पास, भाइयों के पास, इंसानों के पास, जिन्नात के पास, चरिंदे के पास, दरिंदों के पास और जितनी चीजें आप हैं, हैवान, यहाँ तक के कहा के परिंदा जो अपने पर में घेर लेता है अपने बच्चों को, यहाँ तक के जो दीगर जानवर हैं, सबके पास कायनात में जितने रहमो करम है सबको इकट्ठा करोगे तो अल्लाह के पास के एक हिस्सा है वो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पास इससे 99 गुना ज्यादा है। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। अल्लाह क़यामत के मैदान में रहम और करम करने के लिए जब उतरेगा तो शैतान को भी उम्मीद हो चलेगी शायद आज मेरी भी मग़फ़िरत हो जाए। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह का रहमत करम ऐसा होगा नेकोकार बंदों के लिए और गुनहगारों के लिए क़हार और जब्बार है। याद रखो मेरे भाइयों, तो ये माँ जैसे अपने दूध पीते बच्चे की फिक्र करती है। असहाबे उखदूद, अब जानते हो क्या असहाबे उखदूद? मेरे पास वक्त नहीं है और मैंने हवालातियों में सिर्फ एक ही बात अब तक बताई, एक ही बात शुरू हुई है, बहरहाल इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे खत्म भी कर देंगे। असहाबे उखदूद का वाकया जानते हैं, द बॉय एंड द किड। आज इंग्लिश वाले हैं ना, इसीलिए जरा आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वरना मुझे कोई इंग्लिश बोलने का शौक नहीं है, जाती भी नहीं होती ज्यादा। द बॉय एंड द किड, बच्चा और किड का वाकया। बच्चे गौर से सुनते, जाके देखो यूट्यूब में क्या क्या देखते हो ना वो सब देखो, जितने कार्टून है सब में शरारत सिखाता है बच्चों। एक कार्टून दिखाओ जिसमें शरारत नहीं है, सारे कार्टून आज बच्चे शरीर है, क्यों? कार्टून से देख के सीख रहा है, हर एक में फाइटिंग, मारामारी, ये वो सब है। याद रखो, इसलिए बच्चों के सब वाकया दिखाओ। द बॉय एंड द किड। एक बच्चा बने तनहा, याद रखो तौहीद परस्त बन गया, वक्त के जानी को जाबिर बादशाह को हिलाकर रख दिया है। याद रखो उस वाकये में मैं आपको शॉर्ट करके सब चीज बता रहा हूँ। असहाबे उखदूद सूरह फौज में है, उस वाकये में आग जलाई गई, खाइयों में आग जलाकर मुसलमानों को, मोमिनों को लाला के डाला जा रहा था। एक माँ को लाया गया, गोद में दूध पीता
مرتبہ بچے کے چہرے کو دیکھتی ہے اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی ہے میں جاؤں فنا ہو جاؤں میں آگ میں ڈوب جاؤں مجھے برباد کر دو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن یہ میرے لال جی جانا ہے ماں یاد رکھو دنیا میں واحد ہستیاں ہیں ماں باپ جو چاہتے ہیں کہ میرے لال مجھ سے بھی آگے بڑھے ہاں دنیا کے سب چاہتے ہیں کہ نہیں وہ پیچھے ہو جائے ایک باپ جو چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے ماں باپ ماں کو اتنی فکر ہوتی ہے دودھ پیتے بچے کی یاد رکھو اسے موقع پر دودھ پیتا بچہ باپ کیا کہا گیا امی افتحنی علی النار فإنکی علی الحق اے ماں تو حق پہ ہے آگ پہ کود جا دودھ پیتا چھوٹا بچہ بات کرنے لگا 3-4 موقع پر دودھ پیتے چھوٹے بچوں نے بات کیا ہے ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں کو دودھ پیتے بچے کی اتنی فکر ہوتی ہے لیکن کل قیامت کا منظر یہ ہوگا اس کی حالت یہ ہوگی کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی یا لوگ کو کتنی بڑی دہشت اور وحشت ہوگی آگے بڑھیں اسی آیت اللہ نے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ لوگوں کو دیکھو گے بدمست اور مدہوش ہو گئے ہیں ایسا لگ رہا سامنے سے گزر جائے گا آپ دیکھیں گے آپ کو نہ پہچانیں گے نہ آپ کی طرف التفات کرے گا اللہ اکبر اسے مدہوش ہے وہ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کل قیامت کے میدان میں سارے انسان بغیر کپڑے کے بغیر ختنہ کیے ننگے پیر ننگے جسم اٹھیں گے اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول مرد عورت سب ایک ساتھ ہوں گے ایک محفل میں ایک میدان عورتوں کی جسم میں کپڑے نہیں عورتیں تو شرم کے مارے میں مر جائیں گی تب نبی نے فرمایا عائشہ یاد رکھو اس دن کا عالم یہ ہوگا اس دن کی وحشت اور اس کی خوف اور خشیت اس کی ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی بازو کون ہے پتہ نہیں وہ کپڑا پہنا ہے کہ ننگا ہے اس کی فکر نہیں ہوگی یاد رکھو کہ اس دن کے عذاب کی یہ خطرناکی ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں نبی نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من اس سے زیادہ خطرناک ایام ترا بعضهم الى بعض لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھے وہ سوچ ان کو نہیں آئے گی اللہ اکبر سوچو آپ ذرا جائزہ لے کر دیکھو کہ ایسے وقت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں تو کتنی وحشت اور خشیت اور ہولناکی کا یہ ماحول ہوگا اللہ اکبر اللہ ہماری حفاظت فرمائے یاد رکھیں میرے بھائیو یہ ہوا ماں کا حال آئیے 2-4 منٹ میں باپ کے حال اور اولاد کا حال بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں باپ سب خون پسینہ ایک کر کے اولاد کی بڑی فکر کرتے ہیں نا لیکن کل قیامت کے میدان میں باپ بھی اولاد کی فکر نہیں کرے گی اللہ اکبر کیا حالت ہوگی دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا نمبر 33 میں 33 میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈر جاؤ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو واخشوا یوما اس دن سے ڈرا کرو قیامت کی ہولناکی سے ڈرا کرو لا یجزی والد عن ولد نہ والد اپنی اولاد کے کام آئیں گے والد نہ ماں باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا یاد رکھو ولا مولود هو جاز عن والد اور نہ ہی اولاد والدین کے کام آنے والی ہے شیئا کچھ بھی ان وعد اللہ حق اللہ کا یہ وعدہ حق ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ رکھے ولا یغرنکم باللہ الغرور اور یہ دنیا کا دھوکا یہ کھیل تماشا دنیا کی رنگینیاں دنیا کی رعنانیاں دنیا کی یہ سنسد و شادابیاں دنیا کی ہریالیاں دنیا کی یہ چمک دمک دنیا کی یہ رونق دنیا کے اعلیٰ اولاد دنیا کے کاروبار و تجارت دنیا کے تمہارے مال و دولت دنیا کے حسن و جمال یہ دنیا کے آپس میں دوستیاں یاد رکھو تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے اس اللہ کے لیے اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اکبر کوئی کسی کے کام آنے والے نہیں ہے اور نہ دوست کے کام آئیں گے اللہ نے فرمایا کوئی کسی کا کام نہیں آنے والا اور ساری دنیا کو فدیے میں دینے کے لیے تیار آج دنیا کے لیے ہم نے بھائی سے رشتہ ختم کر لیا جائیداد و زمین کے لیے ہم نے قتل کر دیا ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا نماز چھوڑ دی کیا کیا ہم نے کر لیا دنیا کے لیے یاد رکھو انہم یرونہ بعیدا یہ کفار و مشرکین قیامت کے دن کو دور سمجھتے ہیں ونراہ قریبا ہم اس کو بہت قریب سمجھتے ہیں یوم تکون السماء کالمہل جس دن یہ آسمان گویا کہ تلچھٹ کی طرح ہو جائے وتکون الجبال کالعہن اور پہاڑ دھلی ہوئی اونٹ کی طرح ہو جائے ولا یسأل حمیم حمیما گرم جوش دوست اس دن کسی دوست کو نہیں پوچھیں گے
یاد رکھو لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے دکھائیں گے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ مجرم اس دن چاہیں گے میرا بیٹا لے لے تو مجھے جہنم سے بچا دے بیٹا کو دے کر کوئی کرے گا لیکن اس دن کی وحشت اور خشیت اس سے ہوگی بیٹا ہی نہیں روئے زمین کی ہر چیز کو دینے تیار ہو جائے گا آج اسی حدیث قدسی میں نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کو دکھا کر کے جہنم میں ڈبکی لگا کر ایک کافر مشرک جو بڑے عیاشی میں تھا بڑے ناز و نعمت تھا بڑے دولت مند تھا کہے گا دولت تو نے آرام تو نے دیکھا تو نے کچھ نہیں اس عذاب کے بدلے میں ساری دنیا دے دے گا ہاں دے دوں گا اللہ کہے گا میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بن کر اتنا ہی پوچھا تھا اتنا آسان پوچھا تھا آج تو سب دینے تیار ہیں یاد رکھو میرے بھائیوں قیامت کے میدان میں سب دینے تیار ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه قیامت کے روز کفار و مشرکین کافر لوگ کہیں گے کاش کے روئے زمین اور اس جیسی ساری دولت مل جائے سب کچھ دے کر وہ کیا کریں گے لیفتدوا بھی سب کو دے کر فدیے میں بچ جائیں من عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں سب کچھ دینے تیار ہو جائے گا یاد رکھو میرے بھائیو جب اس دن کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے تو یاد رکھو ہمیں تیار ہونا ہم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ وہ بہت بڑی قیامت کی گھڑی اور وہ آؤٹمان کا دن جب آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ بھائی سے بھاگ جائیں گے وہ امہ و ابی ماں سے باپ سے بھاگ جائیں گے وہ صاحبتہ و بنی بیوی بچے بیوی شوہر اپنے بیوی سے بھاگ جائیں گے وہ بنی اولاد والدین سے اور والدین اولاد سے بھاگ جائیں گے لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ ہر آدمی پر اپنی فکر ہوگی عجیب شان اور کیفیت میں ہوگے کسی کو کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہوگی اللہ اکبر آخری بات بچے آج دیکھ رہے ہیں نوجوان بچے ہٹتے گھٹتے نوجوان قیامت کے حوالناکی کو دیکھ کر بوڑھے ہو جائیں گے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اللہ اکبر سوچو کتنا خطرناک ہے کتنا خطرناک اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ کیسے تم بچ پاؤ گے ان کفرتم اگر تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو یوم اس دن سے کیسے بچ پاؤ گے یجعل الولدان شیبا جس دن اولاد کو لڑکوں کو نوجوانوں کو لڑکوں کو بوڑھا بنا دے گا اس دن کی حوالناکی سختی اور اس کی سختیاں اتنی خطرناک ہوگی کہ بچے بوڑھے ہو جائیں اللہ اکبر اتنی بڑی بات ہوگی کہ بچے بوڑھے ہو جائیں یہ قیامت کی حوالناکی میرے بھائیوں آنکھیں پھٹرا جائیں دل ایک دم کلیجے کو آ جائیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں کلیجہ منہ کو آ جائیں لوگ پریشان ہو جائیں اور دل میں کپ کپی کی کیفیت طاری ہو جائیں لوگ خوفزدہ ہوں گے اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے اللہ ایسے غضبناکی کی حالت میں جلال میں ہوگا کسی کو بات کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی سب ہلاکت بربادی اس دن ہلاکت بربادی کا وقت ہوگا سخت دن ہوگا کوئی جائے فرار اور جائے پناہ نہیں ہے اللہ اکبر آج گرمی ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا 1 میل کا فاصلہ عربی زبان میں میل کہا جاتا ہے ایک میل ہے نا 1 میل پیڑ کے کب کچھ کلومیٹر ہو گیا پہلے میل تھا 1 میل کا فاصلہ ہوگا عربی زبان میں میل کہا جاتا ہے سرمے کی سلائی کو سرمے کی کاڑی ہے نا اس کو میل بولتے ہیں کتنی بڑی ہوتی ہے اتنی نہیں 1 انگلی زیادہ سے زیادہ 1 انگلی اللہ اکبر سورج اگر 1 انگلی کے فاصلے پہ آ جائے کیا حال ہو آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں کلومیٹر کی دوری پر ہے گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں توازن کو ہم سہ نہیں پاتے ہیں اللہ اکبر قیامت کے قریب دیکھو کہ یہ سورج ایک دم سر پہ آ جائے قریب آ جائے اور جب سورج یہاں پر اتنا قریب آ جائے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے تیرتے ہوئے نظر آئیں گے اور 70 ہاتھ تک جائے گا اتنے زیادہ پریشان حال ہوں گے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی لوگ ایسی پریشانی کی حالت میں یاد رکھو سب قیامت کے لیے
اور حساب و کتاب کی گھڑی کے لیے تیار ہو کے کسی کے پاس جا نہیں پائیں گے. ایک ایک کر کے نبیوں کے پاس جائیں گے. آپ چاہتے ہیں آخری نبی کے پاس آئیں گے, آپ سجدے میں گر جائیں گے. سجدے میں گرنے کے بعد اللہ اکبر, اللہ کہے گا تب یا محمد ارفع رأسک سل تؤتی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ, مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ حساب و کتاب کی گھڑی شروع کر. یہ سفارش عامہ ہے, سب کو ملے گی. لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو چاہے کر لو, ہماری سفارش کر لیں گے. نہیں. ابو ہریرہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی سفارش کے حقدار کون ہے؟ نبی نے فرمایا من اقر بالتوحید, جو توحید کے اقرار کرنے والے وہی قیامت کے میدان میں میری سفارش کے حقدار ہوں گے, مشرکین نہیں ہوں گے. یہ حساب و کتاب کی گھڑی شروع کرانے کے لیے آخری بات پیغام دے کر ختم کرتا ہوں. پیغام یہ ہے کہ یہ دن ضرور آنا ہے, اس دن کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. کل قیامت کے لیے تیاری کرو, یہ میرا پیغام ہے. اور آپ کو اتنی ساری باتیں بتانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ اس قیامت کے ہولناکیوں سے بچنا چاہتے ہو, سختیوں سے بچنا چاہتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. وہ پل صراط پر سے تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے. وہ پل صراط یاد رکھو بال سے زیادہ باریک ہے, کھر سے زیادہ تیز ہے. نیچے دیکھتی ہوئی عذاب جہنم کی آگ ہے. جو پار کر لیا وہ چلا گیا جنت, اور جو کٹ کے گر گیا جہنم میں گر گیا. ذرا سوچو کو کیا حال ہوگا. وہ پھر صراط نیچے دیکھتی ہوئی آگ, بال سے زیادہ باریک, کھر سے زیادہ تیز, اور اس پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, آگ کا دریا ہے, ڈوب کے جانا ہے. آگ کا دریا ہے, ڈوب کے جانا ہے. یاد رکھو آسان نہیں ہے یہ. جو پار کر لیا وہ نجات پا گیا, اور جو پار نہیں کر سکا پٹ کٹ کے وہاں پر گر گیا, نیچے تو چلا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے ہولناکیوں سے محفوظ رکھنے. اس کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری کرنے کی. اور تنظر نفس ما قدمت لغد, کل قیامت کے لیے کیا تیاری کیا ہے. اور اس کو غد کہا گیا کہ کل ہے, بہت جلد وہ آنے والا ہے. اسی لیے کل کا آنا جیسے یقینی ہے, یہ گزشتہ کل کا گزرنا جیسے یقینی ہے, قیامت کا آنا بھی اتنا یقینی ہے. اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ, تیاری کرو. پچھتاوے سے پہلے وقت ہے, اس کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا. جو مسلمان جہاں جیسے پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو شفائے کلی عطا فرما دینا. جو لوگ مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دینا. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری نصیب فرما دینا. جو برسر روزگار ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما دینا. بے اولاد کو اولاد کا سہارا دے دینا. صاحب اولاد کا اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا. ہمارے رشتہ دار و اقارب جو افراد پا چکے اللہ تو ان کی بار بار مغفرت فرما کے جنت الفردوس کے اعلیٰ کی لیکن میں جگہ عنایت فرمانا. الہ العالمین جب تک دنیا میں رہنا ایمان و ایمان کے ساتھ رکھنا. اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا, مظلوموں کی مدد کرنا. اللہ تو ہمارے ملک میں امن دے, سکون دے, چین دے. اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جا. اللہ تو مظلوموں کی مدد پہنچا. اللہ جو مسلمان گھر بے گھر ہیں ان کو گھر واپس کر دے. جو ظلم سے رہے اللہ تو ان کو نجات دے. اللہ تعالیٰ جو رشتے کے پریشان حال ہے ان کو خیر کا جوڑا نصیب فرما دے. جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان کو بحال فرما دے. مسلمانوں کو ایک بنا دے, نیک بنا دے, توحید کے متوالے بنا دے, سنت کے شیدائی بنا دے. جو کچھ مانگنے سے رہ گئے اللہ تو اپنی شان سے نواز دے. جب تک دنیا میں رہنا ایمان و ایمان کے ساتھ رکھنا, خاتمہ بالخیر فرمانا, قبر میں سوالات کے ساتھ امتی عطا فرمانا. حشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے پینا نصیب فرمانا. حشر کے میدان کے ہولناکیوں سے, سختیوں سے, دہشت سے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھنا. اور اللہ کے تو نے فرمایا جو 7 طرح کے لوگوں کو کل قیامت کے میدان میں عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائے گا. جو سکون سے ہوں گے اللہ تو 7 میں سے اور بھی لوگ ہیں ان میں سے بنانا. اللہ نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرما کے جنت الفردوس کے اعلیٰ کی میں جگہ عنایت فرمانا. جو مانگنے سے رہ گیا یا موجود مرد و خواتین, بچے, بوڑھے, بزرگ, سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرمانا. جو مانگنے سے رہ گیا اللہ تو اپنی شان سے نواز دینا.
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا. آخر میں پھر ایک بار آپ سب کا منتصرین معاملین متعین اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.